بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ محرم الحرام کے مہینے میں اکثر اپنے عزیز و اقربا کی قبور پر جا کر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ان کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے دعا کرتے ہیں اور اسی طرح ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لیکن ان سارے معاملے میں بہت سارے لوگ ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں کہ وہ جاتے تو ثواب کمانے کے لیے ہیں، لیکن جب واپس آتے ہیں تو اپنے ساتھ گناہوں کا ایک باری بھرکم بوجھ لیے ہوئے واپس آتے ہیں۔ اس لیے توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں۔ میں انشاءاللہ اس کی آگے وضاحت کرتا ہوں کہ وہ کون کون سی غلطیاں ہیں جو اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے طریقہ کار سن لے کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ قبرستان میں بندہ جائے اور کیسے فاتحہ کہے۔ سب سے پہلے مرد احباب قبرستان میں جا سکتے ہیں، عورتیں قبرستان میں نہیں جا سکتی۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، میرے محبوب نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور مرد حضرات جب قبرستان میں جائیں، جب داخل ہونے لگیں قبرستان میں، تو اہل قبر کو جتنے بھی قبر والے ہیں وہاں پر پورے قبرستان کو مطلقاً سلام کہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اور پھر قبرستان میں داخل ہو جائے۔ اور قبرستان میں داخل ہونے کے بعد اگر اپنے عزیز و اقرب کی اقربا میں سے کسی ایک کی قبر پر جانے کے لیے باقی کئی قبور کو پھلانگ کر یا ان کو روند کر جانا پڑتا ہے تو اس طرح کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اگر کوئی راستہ موجود ہے کہ دائیں سے بائیں سے بندہ کراسنگ کرتے ہوئے اپنے والد، اپنی والدہ، اپنے بھائی بہن، کسی بھی چچا تایا تائی کے قبر پر جا سکتا ہے تو فابیہ، وگرنہ اس کو پھلانگ کر اس کو ان قبروں کو روند کر وہاں تک جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر راستہ ہے تو پھر قبر تک پہنچ کر وہاں پر فاتحہ کہے، اور اگر راستہ نہیں ہے تو پھر اس قبرستان کے کنارے پر کھڑے ہو کر بھی فاتحہ کہی جا سکتی ہے۔ اب قبرستان میں اپنے عزیز کی قبر تک پہنچ گیا، کھڑے کیسے ہونا ہے؟ فرمایا کہ کھڑا ایسا ہو کہ اس کی پشت جو ہے وہ قبلہ کی جانب ہو اور اس کا چہرہ جو ہے وہ اس قبر والے کی جانب ہو، اور پھر جو ہے وہ دعا کرے، سورہ یاسین پڑھے اور اسی طرح ذکر و اذکار کرے اور دعا کرے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء، شہداء، صالحین، مجاہدین، اولیاء، اتقیاء، غوث، قطب، ابدال، جتنے بھی احباب ہیں ان کی ارواح کو ایصال ثواب کرے، اور پھر جو اس قبر والا ہے اس کی روح کو جو ہے وہ ایصال ثواب پہنچائے اور اس کے بعد اپنے گھر آ جائے۔ اب لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ وہاں پر اگربتی کو سلگاتے ہیں، اور ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اس اگربتی کے جلانے کے ساتھ اس مردے کو، اس مرحوم کو جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی افاقہ ہوگا، اس کو کوئی راحت ملے گی۔ حالانکہ یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، اس کا کوئی ذرہ برابر اس قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ اس قبر کے اوپر جو ہے وہ پانی کو ڈالتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس قبر کے ساتھ، اس پانی کے ساتھ اس قبر والے کو جو ہے وہ راحت پہنچے گی، گرمی بہت شدید ہے۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسی صورتحال ہو کہ قبر کی مٹی جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے، اس مٹی کو بندہ اوپر کر کے اور پھر اس مٹی کو جو ہے وہ اس جگہ پر ٹھکانے لگانے کے لیے اگر وہاں پر پانی ڈالتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک بات میں آپ احباب کی خدمت میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ خدا را یہ ہاتھ باندھ کر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ صرف اپنے اہل و عیال کے مرنے والے جو مرحومین ہیں ان کی قبر پر صرف اور صرف محرم الحرام میں جانا سال کے بعد، یہ والا کام جو ہے یہ والا کام نہیں ہونا چاہیے۔ جب اللہ آپ کو توفیق دے، جمعے والے دن، اتوار والے دن، سوموار والے دن، آپ اپنی ایک ترتیب بنائیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ اپنے عزیز و اقربا میں سے جو بھی فوت ہو چکا ہے اس کی قبر پر جائیں، اس کو ایصال ثواب کریں۔ اور یہ بھی بات بتا دوں کہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ آپ ہر ہفتے جائیں، لیکن اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ جائیں اور وہاں پر اس کے لیے، اس کی بلائی کے لیے، اس کی قبر کی آسانی کے لیے، اس کی قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کے لیے دعا کریں۔ وگرنہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں جب بھی کوئی عبادت کریں، عبادت کے بعد دعا کریں اور اس مرنے والے کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی گھر بیٹھے ہوئے بھی اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔